جمع کرتے ہیں کہ ہم نے قربانی کرنی ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی قبولیت کی نشانی ہے. غریب بھی چاہتا ہے کہ میں بھی قربانی کروں, امیر بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی قربانی کریں. غریب تو کہتے ہیں کہ دعا کریں حضرت کوئی طریقہ بن جائے تاکہ میں قربانی کر سکوں, اور اگر اپنے بس میں نہ ہو تو کہیں سے کوئی قرضہ لے لیتے ہیں تاکہ کم از کم قربانی کر لوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی کی یاد تو کم از کم میں منا لوں. امیر لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہوتی ہے وہ اپنے لیے بھی کرتے ہیں, اپنے وہ جو متوفیان ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کرتے ہیں, اور ماشاءاللہ چن چن کے جانور خریدے جاتے ہیں. وہ بیل جو قربانی سے پہلے 50-60 ہزار کا بکتا تھا, قربانی کے ایام میں 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ میں بکتا ہے, اور لوگ بڑے شوق سے خریدتے ہیں. کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی گوشت تو اس میں اتنا ہے ہی نہیں, گوشت تو اتنا بالکل نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ذوق شوق سے یہ جانور خریدے جاتے ہیں. ممکن ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں نمائش ہو, بعض لوگوں کے ذہن میں دکھلاوا ہو, لیکن دکھلاوا اور نمائش کے ساتھ ساتھ بعض لوگ واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کی بنیاد پہ یہ لاکھوں روپیہ ایک ایک جانور پہ خرچ کرتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد مناتے ہیں. کیسے لوگ محبت سے جانوروں کو پالتے ہیں. آخر قربانی کا جانور بکرا ہی تو ہے, لیکن اسی بکرے کو جو اعزاز و اکرام سے گھر میں رکھا جاتا ہے اور جو اس کو کھلایا پلایا جاتا ہے, اللہ کی شان. اپنی ان گناہگار آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ بندے نے بکرے کو پکڑا ہوا ہے اور زبردستی اس کی منہ میں پیپسی کی بوتل ڈال رہا ہے. پیپسی کی بوتلیں بکروں کو پلائی جا رہی ہیں, مینڈوں کو پیپسی کی کیوں پلائی جاتی ہیں؟ بھائی بکرا تو ایک عام بکرا ہے, بدبودار, پیشاب اور مینگنیوں والا. آخر کمال کیا اس بکرے میں؟ اس بکرے کو نسبت حاصل ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قربانی کے ساتھ. چھوٹے چھوٹے بچے اپنے جیب خرچ میں سے پیسے بچا کے برفی خرید کے بکروں کو کھلاتے ہیں. یہ قربانی کے بکرے کو اتنا مقام کیوں ملا؟ کیسے ناز و انداز سے اس کو رکھا جاتا ہے, کیسے اس کو ہر وقت صاف کیا جاتا ہے, اس کو صابن کے ساتھ شیمپو کے ساتھ نہلایا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ بکرا تو وہی ہے. ہاں بکرا تو وہی ہے, لیکن نسبت بلند ہو چکی ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کی نسبت قائم ہو چکی ہے. تو معزز سامعین, یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی قبولیت کی نشانی ہے. آج دانشوران اسلام جو مختلف احکام میں ہاتھ مارتے ہیں اور دین اسلام کی اصل شکل کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, انہوں نے قربانی میں بھی مداخلت شروع کر دی ہے. یہ اسکالر, یہ ڈاکٹر, یہ پروفیسر طبقہ, شاید میرا انداز کچھ سخت ہو گیا ہے لیکن کیا کرے, حقیقت یہی ہے کہ دین کو سمجھنا ہو علماء کے پاس جانا چاہیے جو کہ نبی کے وارث ہیں, جنہوں نے ان دین کو سمجھنے کے اوپر زندگیاں وقف کی ہیں, دین کو سمجھا ہے اور آگے سمجھا رہے ہیں. جن کو نہ سمجھانے والا ہے, نہ باقاعدہ کسی استاد سے دین پڑھا ہے, 2-4 اردو کتابوں کا مطالعہ کر کے بڑے دانشور بن گئے, بڑے فلاسفر بن گئے, تو مختلف چینلوں پہ, مختلف نیٹ کے لائنوں پہ وہ دین پھیلا رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو دین سکھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ انٹرنیٹ مفتی ہے, اور یہ فلاں چینل کا مفتی ہے, یہ فلاں ڈاکٹر ہے, یہ فلاں پروفیسر ہے, وہ ہمیں دین سکھاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ میں نے ٹی وی سے سنا ہے, یہ مسئلہ میں نے انٹرنیٹ سے پڑھا ہے. یہ مسئلہ جو ٹی وی سے سنا ہے تو ٹی وی کی طرح ہی مسئلہ ہوگا, بے بنیاد مسئلہ ہوگا. جتنے بھی پروفیسر ڈاکٹر ہوتے ہیں نا, ان کی تحقیق کی جائے, ان سے پوچھے کہ آپ کا استاد کون ہے. العلم بالتعلم, علم تو تعلم کے ساتھ ہوتا ہے, باقاعدہ سیکھنے سکھانے والا کام ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام باقاعدہ خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے, علم سیکھنے کے لیے مشقتیں برداشت کی تھی. بھئی آپ کا استاد کون ہے؟ استاد کا نام اس کو معلوم نہیں ہے. مجھ سے آج اس وقت کوئی پوچھے کہ آپ نے کس سے علم پڑھا ہے, الحمدللہ مجھے استادوں کے نام معلوم ہے, مجھے استادوں کے نام معلوم ہے, مجھے ان کی استادوں کے نام معلوم ہے. میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک متصل سند کے ساتھ اپنے استادوں کے نام گن گن کے بتا سکتا ہوں. میں نے قرآن کس سے پڑھا ہے, میں نے بخاری اور مسلم اور ترمذی ابو داؤد کس سے پڑھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک متصل سند کے ساتھ اپنا شجرہ بتا سکتے ہیں. یہ شجرہ موجود ہے نسلی نسل. اور جو بیچارے سے پوچھے کہ بھائی آپ کا استاد کون ہے, شاید اپنا استاد تو معلوم ہوگا لیکن ان کو استاد کی استاد کا پتہ نہیں ہوگا. شاید اپنا استاد بھی کوئی نہیں ہوگا, صرف انٹرنیٹ اور ٹی وی اور چند اردو کتابوں کا مطالعہ کر لیا, اسکالر بن گیا. اب اسکالر ہمیں کیا مشورے دیتے ہیں, سبحان اللہ,
स्कॉलर ने मशवरा ये दिया है कि चूंकि पाकिस्तान मकरूज है और पाकिस्तान हमारा मुल्क है, लिहाजा पूरी कौम मकरूज है, और जो मकरूज होता है उस पर कुर्बानी नहीं होती, तो लिहाजा हम में से किसी के ऊपर भी कुर्बानी नहीं है। ये कैसे फकीहाना अंदाज इख्तियार कर लिया प्रोफेसर साहब ने, और बड़ा कमाल कर दिया, और एक नए मसले से उम्मत को वाकिफ कर दिया। पूरी कौम मकरूज है, कौम का फर्द मकरूज है, लिहाजा कौम के ऊपर कुर्बानी नहीं है, कोई बंदा भी कुर्बानी ना करे। ये एक तरतीब है। अगले मुफक्किर ने यह कह दिया कि ये कुर्बानी तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने के साथ खास थी। उस वक्त चूंकि लोगों को खाने को गोश्त नहीं मिलता था, इसलिए वो अमीर तबके को पाबंद किया गया कि तुम लोगों ने साल में एक मरतबा जानवर ज़बह करने हैं, और ताकि गरीबों को खाने के लिए गोश्त मिल जाए। वाकई अगर ये बात है तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हज्जतुल विदा में 1,24,000 सहाबा किराम के दरमियान थे और हर सहाबी कुर्बानी कर रहा था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त हज्जतुल विदा में मीना के मैदान में 100 ऊंट क्यों ज़बह करवाए थे? उस वक्त क्या जरूरत थी गोश्त की? उस वक्त तो हर बंदा कुर्बानी कर रहा था। एक और मुफक्किर ने बात कर दी कि ये कुर्बानी का मकसद तो ये है ना कि सुन्नत इब्राहिमी जिंदा हो जाए। तो सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा करने का एक और तरीका भी तो है कि उम्मत का जो कौम का सरबराह है, वो सरबराह एक खूबसूरत जानवर खरीद ले और 10 ज़िलहज्जा को उस जानवर को ज़बह कर दे, और पूरी मुल्क में टेलीविजन के मुख्तलिफ चैनलों पर उसकी तशहीर कर दी जाए, घर घर तक सुन्नत इब्राहिमी का पैगाम पहुंच जाएगा। इस तरीके से कुर्बानी हो जाएगी। माशाअल्लाह अमीरुल मोमिनीन कुर्बानी कर रहे होंगे। जी हां, ये दानिशवरों का तरीका। कई बेचारे परेशान हैं कि अगर इस तरह कुर्बानी होती रही तो फिर तो मुल्क के अंदर जानवर कम पड़ जाएंगे, जानवर कम हो जाएंगे, दूध और गोश्त की ककाहत हो जाएगा। हालांकि जानवर तो माशाअल्लाह ज़बह होते रहते हैं, कभी किसी ने नहीं सुना कि कुर्बानी की वजह जानवर कम हो गए हैं, लिहाजा आजकल दूध नहीं मिलता। कुर्बानी पे कौन दूध के जानवर ज़बह करता है? आजकल जानवर कम हो चुके हैं तो लिहाजा गोश्त नहीं मिलता। असल में बंदा अपनी अकल से सोचता है ना, रब्बी जुल जलाल की उन खजानों पे बंदे की नजर नहीं होती, या अकल की सोच तो गालिब होती है, दिल में मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत का जज्बा जब तक नहीं होगा तो अकल बंदे को परेशान करती रहेगी। ये शैतान बंदे के दिल में वसाविस डालता रहेगा, ये गलत गलत तावीलात तौजीहात डालता रहेगा, बंदा परेशान होता रहेगा। आप बताएं कि बकरी कितने बच्चे देती है? एक बच्चा देती है, 2 देती है, हद हो जाए तो 3 या 4 देती होगी ना। और कुतिया कितने बच्चे देती है? एक ही वक्त में 10-12। और देती भी 40 दिन बाद है। बकरी तो 4-5 महीने बाद देती है, वो साल में 2 मरतबा देती है, और कुतिया चाहे तो साल में 6 मरतबा देती। लेकिन देखा जाए तो कभी आप लोगों ने अब देखें फिर बकरे और बकरियां कितने ज़बह होते हैं, इसके बावजूद भी बकरियों के रेवड़ आपको नजर आएंगे, लेकिन आपने कभी कुत्तों का रेवड़ नहीं देखा होगा। हालांकि हक तो यह बनता है कि कुत्ते ज़बह नहीं होते, और माशाल्लाह एक कुतिया एक वक्त में इतने बच्चे देती है और 40 दिन बाद देती है, तो फिर तो हक यह बनता है कि कुत्तों के रेवड़ होते और बकरा नाम की कोई चीज ना होती। लेकिन माशाल्लाह बकरों के रेवड़ आज भी आपको नजर आते हैं, और कुत्तों का रेवड़ तुम्हें कभी नजर नहीं आया होगा। वजह यह है कि रब्बी जुल जलाल ने सिलसिला बराबर रखना होता है। अल्लाह ताला जब कुत्तों की जरूरत नहीं है तो लिहाजा उनके रेवड़ नहीं है, खुद बहुत खत्म होते जाते हैं। अलबत्ता जब बकरों की जरूरत है तो अगरचे हम कुर्बानी पे ज़बह करते हैं, इसके अलावा भी ज़बह करते रहते हैं, और इसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह रेवड़ों के रेवड़ हमें नजर आते हैं। कई मरतबा ये तावील की जाती है, ये बात समझाई जाती है कि अगर ये कुर्बानी न की जाए और पूरी कौम कुर्बानी न करे और ये अरबों रुपया ये जमा कर दिया जाए और गरीबों को, बेवाओं को, यतीमों को दे दिया जाए, बीमारों के इलाज पे सर्फ हो जाए, तो बड़ा फायदा हो जाएगा और कौम के अंदर बड़ी खुशहाली आ जाएगी, बड़ी फराखी आ जाएगी। दानेश्वर साहब, बात तो आपकी बड़ी अच्छी है, आपने तरतीब तो बड़ी अच्छी बताई है, लेकिन ये तरतीब आप उनको क्यों नहीं बनाते, उनको क्यों नहीं बताते जो रोजाना कश पे कश लगाते उम्मत का सरमाया, कौम का सरमाया ये धुएं के साथ उड़ाते रहते हैं, आग में अपना सरमाया झोंकते रहते हैं, नहीं देखते। कितने लोग सिगरेट पीने वाले होंगे इस कौम में? अगर 40 में से एक बंदा पीने वाला होगा तो 50 लाख बंदे सिगरेट नोश होंगे इस मुल्क में। अगर 40 में से एक बंदा पीने वाला होगा
تو اس ملک میں 50 لاکھ بندے سگریٹ پینے والے ہوں گے. یہ میں بہت کم بتا رہا ہوں. اور ایک سگریٹ پینے والا کم از کم 1000 روپے مہینے کے خرچ کرتا ہے. کم از کم میں کہہ رہا ہوں, ورنہ تو ماشاءاللہ پینے والے پیتے رہتے ہیں. تو اگر وہ 1000 خرچ کرتا ہے تو حساب لگائیں تو یہ 50 کروڑ روپیہ بن گئے. یہ 50 کروڑ بیواؤں کو کیوں نہیں دیے جاتے؟ یہ بہنوں کے جہیز میں کیوں نہیں دیے جاتے؟ ادھر دانشور کیوں بات نہیں کرتے؟ دانشوروں کو صرف قربانی نظر آ گئی ہے کہ وہ قربانی کے ارد گرد وہ گھیرا ڈالتے ہیں کہ قربانی نہ کرو, اور یہ غربا پہ خرچ کرو, یہ ہسپتالوں میں دے دو, یہ علاج پہ خرچ کرو. یہ 50 کروڑ جو ہر مہینے ہم آگ میں اور دھوئیں کے ساتھ اڑا دیتے ہیں, ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ بھی تو آخر فلاحی کاموں میں صرف ہو سکتا ہے؟ اور یہ تو صرف سگریٹ کی بات میں کر رہا ہوں. اس کے علاوہ اس قوم کی جو فضول خرچیاں ہیں, بسنت کے نام پہ جو ہم پیسے اڑاتے رہتے ہیں اور اپنا نقصان کرتے ہیں, قوم کا نقصان کرتے رہتے ہیں اور اپنی قومی تنصیبات کو تباہ و برباد کرتے رہتے ہیں. کبھی دانشور نے یہ لکھا ہے کہ یہ پیسہ خرچ نہ کیا جائے جو فحاشی و عریانی و بے حیائی کے اوپر خرچ ہوتا ہے, اس کو قوم کی فلاح و بہبود کے اوپر خرچ کیا جائے؟ دانشور پھر اس طرف گنگ ہو جاتے ہیں. ان کو دین میں ہاتھ ڈالنا اور دین میں ہاتھ مارنا, دین کی اصل شکل کو صورت کو مسخ کرنا, یہ ان کا محبوب مشغلہ بن چکا ہے. اور جب تک ہم ٹی وی سے, چینل سے, انٹرنیٹ سے دین سیکھتے رہیں گے تو یاد رکھیں ہم دین میں مختلف وساوس اور شبہات کے اندر مبتلا ہوتے رہیں گے. سبحان اللہ, پروردگار ذوالجلال نے ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو قبولیت عطا فرمائی ہے. دانشور جو کچھ بھی کہتے رہتے ہیں, قربانی میں کمی کوئی نہیں آتی. ہر سال قربانی کے جانور بڑھتے ہیں, قربانی کرنے والے بڑھتے رہتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ اس سے آلودگی بڑھتی ہے, اس سے گند میں اضافہ ہوتا ہے. سبحان اللہ, ویسے تو ہمارا ملک بڑا صاف ستھرا ہے, ہمارے شہر بڑے صاف ستھرے ہیں کہ قربانی کی وجہ سے اگر محلے میں ایک جانور ذبح ہو جائے اس کی وجہ سے آلودگی بھی دیکھی. تو معزز سامعین, ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کریں اور شوق کے ساتھ کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا, خوشی کے ساتھ قربانی کیا کرو, شوق کے ساتھ قربانی کیا کرو. یہ نہ کہیں کہ مجبوری ہے قربانی کرنی پڑے گی, بچوں کا مطالبہ ہے. یہ نہ کہیں کہ رواج ہے, محلے والی کیا کہیں گے. نہیں, اپنے دل کی خوشی سے ہمیں قربانی کرنی چاہیے. معزز سامعین, قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ, اللہ کے نبی یہ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر جواب دیا, سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. بس اتنا ہمارے لیے کافی ہے. اب درمیان میں عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے اور آج اس حکمت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, اور آج قربانی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. نہیں,